سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی اور میں کبھی بھی ان باتوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ 3 باتوں کی وصیت کی۔ دن کے آغاز میں 2 رکعت پڑھنا، مہینے کے 3 روزے رکھنا اور رات سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ میں کبھی اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں حضر میں بھی یہ 3 روزے چھوڑے نہیں ہیں، 13، 14، 15 نفلی روزوں میں۔ اور نفلی روزوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو روزے کا ذائقہ، روزے کی لذت، روزے کی چاشنی، روزے کی وجہ سے جو بندے میں تقویٰ ایمان آتا ہے وہ اس کی یاد دہانی اس کو رہتی ہے۔ ورنہ رمضان کے روزے رکھے پھر پرواہ ہی نہیں سارا سال۔ مگر جو لوگ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روزے اور تھے نا۔ گھر میں آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اماں جی نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں، تو کہتے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس لیے روزہ رکھ لیا کہ گھر میں تھا کچھ نہیں۔ ایک دن تشریف لائے تو اماں جی کہنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کسی نے حیث بھیجا ہے، حلوہ بھیجا ہے کھجوروں کا بنا ہوا۔ تو فرمانے لگے میرا روزہ تھا، چلو کوئی تحفہ ہے تو میں اس کو کھول دیتا ہوں۔ اس کو آسان بنایا۔ نفلی روزے کو کبھی زندگی میں مشکل نہیں بنانا۔ پتہ نہیں میں اس کو کھول لوں کہ نہ کھول لوں۔ اگر اس کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اگر کھولنا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ یار ہوں میں روزہ کھول دوں گا کیا ہوگا، اب مجھے کوئی دعوت دے پھر میں کھول لوں گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، وہ حافظ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ایک نئی بات شروع ہوئی ہے کہ دعوت دینے پہ روزہ کھول لیں تو روزے کا بھی ثواب مل جاتا ہے، دعوت کا بھی۔ وہ کہتے تھے دعوت کا ثواب مل جاتا ہے، روزہ پورا کرنے سے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آدھا روزہ رکھنے سے پورے روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک اجر آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اس کی دعوت قبول کر لیں۔ کہتے ہیں یہ کسی جگہ موجود نہیں کہ روزہ بھی کا بھی ثواب مل جائے گا آپ کو اور دعوت کا بھی مل جائے گا۔ اور دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نفلی روزہ اگر کھولنا چاہتے ہیں تو دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مگر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زندگی میں نفلی روزے رکھیں۔ اماں جی بیان کرتی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے روزہ رکھتے تھے اور مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کو عمل پیش ہوتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس دن میں کس حال میں ہوں؟ روزے کے ساتھ ہوں۔ ہر پیر جمعرات کو اللہ کو عمل پیش ہوتے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ جب عمل پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بڑے ہی مقدر والے لوگ ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص کو کون سے روزے بتائے؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا کا یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے۔ تو یہ 3 روزوں کا ایک بہت اور فائدہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شوال کے ہے نا اسی ترتیب میں بتاتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے کتنے روزے رکھے؟ ساری سال کے روزے رکھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سارے زمانے کے سارے زمانے کے اس نے روزے رکھ دیے، کیونکہ جو ہر سال رکھتا ہے اس کے زندگی بھر کے روزے۔ کیسے؟ 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی دینے کا کم از کم معیار کیا ہے؟ 1 نیکی کے بدلے 10۔ تو 1 مہینہ کس کے برابر ہو گیا؟ 10 مہینوں کے برابر۔ اور 6 دن کس کے برابر ہو گئے؟ 2 مہینوں کے برابر۔ 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور جو مہینے میں 3 روزے رکھے تو وہ 10 گنا کرے تو اس کو کتنے روزے ہو گئے؟ پورا مہینہ ہو گئے۔ جو یہ 3 روزے رکھے اگر وہ حساب کرے تو کتنے روزے اس کے بن گئے؟ پورے مہینے کے روزے اس کے بن گئے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے ہمارے مراکز میں، ہمارے ساتھیوں میں اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا کہ ہم نفلی روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ مگر یہ ایام 20 کی ایسی زبردست ترتیب ہے، اس میں اکٹھے روزے رکھے جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں جو ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہیں، تو پیر جمعرات کو رکھ لیتے ہیں، جہاں جہاں موقع آئے وہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان روزوں کو رکھ لیا جائے، یہ پورے مہینے کے لیے کفایت کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے ان بچوں سے بھی جو رکھ سکیں، بڑوں سے بھی، ذمہ داران سے بھی، جو عام بھائی نماز کے لیے آتے ہیں ان سے بھی اپنے گھروں میں خود اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔